اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی 3 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم ایمان سے متعلق چند سوال و جواب پیش کیے۔ آج کی یہ نشست میں بھی ہم اس سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو آج کی نشست میں پہلا سوال ہے، سوال نمبر 18، صفات ذاتی اور صفات عطائی میں کیا فرق ہے؟ جواب، صفات ذاتی سے مراد وہ صفات ہیں جو غیر کی عطا نہ ہوں اور نہ کوئی غیر اس میں کسی طرح سبب بنے۔ صفات ذاتی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور میں یہ صفات نہیں پائی جاتی، جبکہ صفات عطائی کے ہونے میں کسی اور کا دخل ہوتا ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پائی جاتی ہیں۔ انبیاء اکرام کی صفات بھی عطائی ہیں، انہیں یہ صفات بارگاہ الہی سے عطا کی گئی ہیں۔ لہذا صفات ذاتی اور صفات عطائی میں فرق یہ ہوا کہ صفات ذاتی صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں اور صفات عطائی مخلوق کے لیے خاص ہیں۔ صفات ذاتی کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ثابت کرنا کفر ہے، اسی طرح صفات عطائی کو مخلوق کی بجائے اللہ کے لیے ثابت کرنا کفر ہے۔ سوال نمبر 19، ایمان بالرسل سے کیا مراد ہے؟ جواب، رسول کی جمع ہے، جس کا معنی ہے پیغام بر، یعنی پیغام پہنچانے والا۔ ایمان بالرسل سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام انبیاء و رسول کی نبوت اور رسالت کو برحق ماننا ہے، کیونکہ ہر نبی اور رسول اپنی اپنی جگہ اللہ کا بھیجا ہوا حق و صداقت کامل کا کامل و اکمل نمونہ رہا ہے، اور ان سب نے ایک ہی مشن اور مقصد کی تکمیل کے لیے ایک ہی لاہ عمل کے تحت کام کیا ہے۔ تمام انبیاء اکرام و رسول اعظام معصوم ہوتے ہیں، یعنی ہر قسم کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ ہر نبی اور رسول اپنی اپنی امت سے ہر لحاظ سے بلند مرتبے والا ہوتا ہے، اور ہمارے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام اور جمیع مخلوقات سے افضل ہیں۔ سوال نمبر 20، نبی اور رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے جن برگزیدہ بندوں کے ذریعے اپنا پیغام حق مخلوق تک پہنچایا، انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں۔ عام طور پر نبی اور رسول یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں، البتہ نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے وحی دے کر بھیجا ہو، اور رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دے کر مخلوق میں مبعوث کرتا رہا تاکہ وہ لوگوں کو اس کی طرف بلائے۔ سوال نمبر 21، سابقہ انبیاء کی رسالت اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے؟ جواب، سابقہ انبیاء کی رسالت مخصوص قوموں، علاقوں کے لیے اور ان کے حالات کے تقاضوں کے مطابق تھی، جبکہ نبوت و رسالت محمدی قیامت تک کی ساری مخلوق کے لیے ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے ہر نبی خاص طور پر اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس امر کی مزید وضاحت اس حدیث مبارک سے ہو جاتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تخلیق آدم سے پہلے ہی خاتم النبیین کے وصف سے متصف تھا۔ حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت بھی ام الکتاب میں خاتم النبیین تھا جب آدم ابھی خمیر سے پہلے مٹی میں تھے۔ پس واضح ہو گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف سب سے پہلے منصب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت خاتم النبیین بنایا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر خاکی بھی تیار نہ ہوا تھا۔ تمام انبیاء اکرام اور رسول اعظام معصوم ہوتے ہیں، یعنی ہر قسم کی
کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ ہر نبی اور رسول اپنی اپنی امت سے ہر لحاظ سے بلند مرتبے والا ہوتا ہے، اور ہمارے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام اور جمیع مخلوقات سے افضل ترین ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان